نواز شریف سے اقتدار چھیننے والے آج تاریخ کے کوڑے دان میں ہیں۔ مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے خطاب کہا، نواز شریف کو نکالنے والے آج جیل میں ہیں۔ نواز شریف کو جب نکالا گیا وہ زیادہ طاقتور ہو کر واپس آئے۔ نواز شریف کو ختم کرنے کی یہ پہلی کوشش نہیں تھی۔ نواز شریف واپسی پر سیدھا گھر رائے ونڈ جائیں گے۔ نواز شریف کو ناحق سزا نہ ملتی تو عوام کو آج مہنگائی کی سزا نہ ملتی۔ نواز شریف نے جو ذاتی نقصانات اپنے سینے پر سہے ان کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا۔ نواز شریف کے آنے سے پہلے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، شیر ایک واری پھر۔ جب سے نواز شریف کو نکالا ہمارے گھروں سے روشنی نکل گئی۔ 21 اکتوبر کو خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ نواز شریف ملک کی معیشت بحال اور دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ نواز شریف کے جانے سے ہمارے ملک کا سکون چلا گیا، آپ کی خوشیاں چلی گئی، آپ سے مستقبل چھین لیا گیا۔ یہاں جب ایک جماعت پر مشکل وقت آیا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس وقت انتخابات نہیں، ملک کی معیشت بہتر ہونا ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ساہیوال میں اجلاس سے خطاب میں کہا، جنوری کے آخر میں انتخابات ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ سردی کے باعث KPK میں انتخابات ہونا مشکل ہوں گے۔ ملک نگرانوں میں پھنس چکا ہے، جب نگران آ جائیں تو اصل نگران کوئی اور ہوتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں۔ چیئرمین PTI نے اپنے کاموں سے ثابت کیا وہ نااہل ہیں۔ دھاندلی کی پیداوار شخص دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ نون لیگ کے دوستوں نے تو یہی کہا ہے کہ نواز شریف کی واپسی حتمی ہے۔ پوری قوم کو نواز شریف کو ویلکم کرنا چاہیے۔ MQM کا کراچی میں پاور شو، خالد مقبول صدیقی نے کہا، یہ انتخابات کی نہیں انقلاب کی تیاری ہے۔ ہماری جماعت بکھر نہیں نکھر رہی ہے۔ انتخابات ہماری منزل نہیں، منزل پر پہنچنے کا راستہ ہے۔ جو راستہ منزل پر نہ پہنچتا ہو اس پر چلنے والے بھٹکتے ہوئے کہلاتے ہیں۔ ہم الیکشن جیتنے نہیں دل جیتنے آئے ہیں۔ ہمیں ایوانوں کی نہیں عوام کو ہماری ضرورت ہے۔ جب تک کراچی میں خوشحالی نہیں آئے گی ملک میں خوشحالی نہیں ہوگی۔ مصطفیٰ کمال بولے، MQM پاکستان نے ماضی میں کھایا پیا کچھ نہیں، صرف گلاس توڑا۔ آئندہ الیکشن میں ہم 22 کی 22 سیٹیں جیتیں گے۔ سندھ کے ہاریوں کو وڈیروں کے چنگل سے متحدہ قومی موومنٹ آزاد کروائے گی۔ اس شہر میں کراچی والوں کے لیے حقوق لینا بہت آسان کام ہے۔ ہم نے 1 سال میں حقوق لے کر دکھائے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو کالجز میں داخلے دو، ہمیں پینے کا صاف پانی دو، ہمارے بنیادی اختیارات بلدیاتی حقوق آئین پاکستان میں لکھ دو۔ MQM کے کسی بھی قسم کے جلسے کو اہمیت نہیں دیتا۔ شرجیل میمن کا متحدہ کے پاور شو پر رد عمل، کہا، MQM بلدیاتی انتخابات میں میدان چھوڑ کر چلی گئی۔ MQM کی خواہش ہے کہ ان کو کوئی جواب دیا جائے تاکہ ان کو اہمیت ملے۔ کراچی کے لوگ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ عوام نواز شریف کی 21 اکتوبر کی واپسی کو اپنی خوشحالی اور پاکستان کی ترقی کی واپسی سمجھتے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میاں محمد نواز شریف کو عوام نجات دہندہ سمجھتے ہیں جو انہیں مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور مشکلات سے نکالیں گے۔ نواز شریف انشاءاللہ 21 اکتوبر پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کے راستے پر ڈال دے گا۔ سیفر کیس میں چیئرمین PTI کی درخواست ضمانت پر آج سماعت۔ 9 مقدمات میں ضمانتوں کی درخواستوں پر بھی فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ FIA کی سیفر کیس کی درخواست ضمانت پر سماعت، ان کیمرہ کرنے کی درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کی متفرق درخواست آج سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ فیڈرل شریعت کورٹ چیئرمین PTI کی ازدواجی زندگی سے متعلق نظر ثانی درخواست پر آج سماعت کرے گا۔ عوام کو پٹرول قیمت میں کمی کا مکمل ریلیف نہ ملا، ڈیلر منافع بڑھا دیا گیا۔ پٹرول اور ڈیزل پر مارجن میں 88 پیسے فی لیٹر مزید اضافہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تیل کمپنیوں کا مارجن 47 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا اور ڈیلرز مارجن میں فی لیٹر 41 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ پٹرول پر OMC مارجن 6.5 روپے سے بڑھا کر 7 روپے فی لیٹر، ڈیزل پر مارجن 7 روپے 17 پیسے کر دیا۔ علی پور چٹھا میں ریس لگاتے 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرائے گئے۔ حادثے کے باعث 2 نوجوان موقع پر جاں بحق جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے۔ دونوں زخمیوں کو تشویشناک حالت میں DHQ اسپتال گجرانوالہ منتقل کر دیا گیا۔
میکسیکو میں ٹریفک حادثہ، تارکین وطن سے بھرا ٹرک تیز رفتاری کے باعث سڑک پر الٹ گیا۔ حادثے کے باعث 10 تارکین وطن ہلاک، 17 زخمی۔ خبر ایجنسی کے مطابق مرنے اور زخمی ہونے والوں کا تعلق کیوبا سے ہے۔ ترکیہ میں فضائی بمباری، انقرہ میں دھماکوں کے بعد ترکیہ کی کرد باغیوں پر فضائی بمباری۔ ترک حکام کے مطابق عراق کے شمالی خطے میں کرد علاقے پر فضائی حملے کیے گئے۔ کرد باغیوں کے 20 سے زائد ٹھکانے بمباری سے تباہ کر دیے۔ فضائی حملوں میں کلدم تنظیم کے متعدد جنگجو ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ کا مشن جنگ کے بعد حالات کا جائزہ لینے نگورنو-کاراباخ پہنچ گیا۔ نگورنو-کاراباخ سے بڑے پیمانے پر آرمینیائی باشندوں کی نقل مکانی جاری۔ WHO کے مطابق نگورنو-کاراباخ سے 10 لاکھ آرمینیائی باشندے نقل مکانی کر چکے۔ آذربائیجان نے نگورنو-کاراباخ پر قبضہ کر کے 30 سال بعد عالمی مشن کو رسائی دی۔ اقوام متحدہ کا مشن آرمینیائی باشندوں کی حالت کا جائزہ لے گا۔ اسپین کے شہر میڈرڈ کے نائب کلب میں آگ لگنے سے 13 افراد ہلاک، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے اب بھی لاپتہ افراد کی تلاش جاری۔ آگ کے باعث کلب کی چھت گر گئی، جس کے باعث ریسکیو میں مشکلات درپیش۔ میاں والی میں کنڈل پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، پولیس کے بروقت کے جوابی کارروائی، 2 حملہ ہلاک، دیگر فرار۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ہیڈ کانسٹیبل ہارون خان شہید، حملے میں مارے جانے والے دہشت گردوں کی شناخت۔ CTD حکام کے مطابق زبیر نواز اور محمد خان کا تعلق TTP کے ٹیپو گروپ سے تھا۔ زبیر نواز لکی مروت کے TTP امیر ارشد نواز کا بھائی تھا۔ دونوں پنجاب میں فرقہ وارانہ قتل، بھتہ خوری اور سنگین جرائم میں ملوث تھے۔ شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ ادا۔ سانحہ مستونگ کے باعث کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، شہریوں کے جگہ جگہ احتجاج کیا گیا۔ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ، شٹر ڈاؤن ہڑتال کوئٹہ، سبی، قلعہ، ڈیرہ بگٹی، جعفر آباد اور دیگر شہروں میں کی گئی۔ تمام تجارتی مراکز، دکانیں اور مارکیٹس بند۔ خودکش دھماکے کا ایک اور زخمی دم توڑ گیا، تعداد 60 ہو گئی۔ CMH میں 18، سول اسپتال میں 3 زخمی زیر علاج۔ دھماکے کے مزید 4 زخمیوں کی حالت تشویشناک، حملہ آوروں کے خلاف پرچہ درج۔ مصدوم واقعے کے تانے بانے بھارت سے ملے تو بھرپور جواب دیں گے۔ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جانک زئی نے کہا کہ غیر ملکیوں کو بے دخل کرنے کے لیے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ ایک انچ پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا پڑا تو کریں گے۔ بلوچستان کے عوام پاکستان کی بقا اور سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے معاملات کو مزید بہتر کیا جائے گا۔ سیکیورٹی پلان سر نو ترتیب دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کے سرغناؤں تک پہنچیں گے۔ مصدوم دھماکے میں شہداء کے خاندانوں کو فی کس 15 لاکھ، شدید زخمی کو 5 لاکھ اور معمولی زخمی کو 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مصدوم بم حملہ کرنے والا 17 سے 18 سال کا نوجوان تھا۔ پاکستان میں دہشت گردی سے 9 ماہ میں 700 سے زائد اموات رپورٹ۔ اسلام آباد میں قائم سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق 2020 کے مقابلے میں رواں سال دہشت گردوں کے حملوں سے ہونے والی اموات کی تعداد میں 19% اضافہ ہوا۔ 2023 کے پہلے 9 ماہ میں کم از کم 386 اہلکار وطن پر قربان ہوئے، جن میں 137 فوجی اور 208 پولیس اہلکار شامل۔ اب تک 214 فوجی جوان اور افسر شہید ہو چکے۔ مستونگ حملہ حالیہ دہشت گرد سب سے زیادہ ہلاکت خیز حملہ تھا۔ آزاد کشمیر میں بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاج جاری، حالات بدستور کشیدہ، گرفتار مظاہرین مظفر آباد سے باہر تھانوں میں منتقل۔ مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی اور انتظامیہ کے مابین کشیدگی برقرار۔ مذاکراتی کمیٹی کے ممبر مرزا اختر سمیت مزید 2 افراد گرفتار، پولیس کی بھاری نفری شہر کے مختلف مقامات پر تعینات۔ گزشتہ روز مہنگی بجلی کے خلاف احتجاج کے باعث آزاد کشمیر کا دارالحکومت میدان جنگ بنا رہا۔ پولیس کی شیلنگ، مظاہرین کے پتھراؤ سے DSP سمیت متعدد افراد زخمی۔ کراچی میں راہ چلتی خواتین اور طالبات کو ہراساں کرنے کے واقعات رک نہ سکے۔ یونیورسٹی طالبات کو ہراساں کرنے کا ایک اور بدترین واقعہ، اوباش شخص یونیورسٹی سے گھر جانے والی طالبات کی وین کا تعاقب کرتا رہا۔ موٹر سائیکل سوار ملزم راشد منہاس روڈ پر بے خوفی سے نازیبہ حرکات کرتا رہا۔ باہمت طالبہ نے اوباش نوجوان کی ویڈیو بنا دی، مقدمہ درج۔
گجرات میں خواتین سے جنسی ہراسگی کا سکینڈل سامنے آ گیا. پولیس نے عزیز بھٹی ہسپتال کا ECG ٹیکنیشین گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ملزم سے قابل اعتراض ویڈیوز اور تصاویر برآمد. پولیس کے مطابق ملزم نرسنگ کورس کے لیے آئی خواتین کو سرکاری نوکری کا جھانسا دے کر بلیک میل کرتا تھا. لاہور میں لوگوں کے گردے نکالنے والا گروہ پکڑا گیا. گروہ کے تمام 8 لوگ گرفتار. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انکشاف کہتے ہیں گروہ کی غیر قانونی پیوند کاری میں ڈاکٹر فواد ملوث ہیں. انہوں نے تسلیم کیا کہ لوگوں کے غیر قانونی آپریشن کیے 328 لوگوں کے گردے نکال دیے گئے. ملزم اس سے قبل بھی 5 دفعہ گرفتار ہو چکا. ملزم کا ایک میکینک دوست بھی گروہ کے آپریشن کر رہا تھا. ڈاکٹر فواد کے مطابق قانونی کارروائی کی جائے گی. فاطمہ جناح ہسپتال کوئٹہ میں کانگو سے متاثرہ مریض دم توڑ گیا. مریض کو 6 روز قبل ناک منہ سے خون آنے کی شکایت اور شدید بخار ہونے پر ہسپتال لایا گیا. مریض کا تعلق افغانستان سے تھا جو عارضی طور پر سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہائش پذیر تھا. رواں سال کانگو سے مرنے والوں کی تعداد 12 ہو گئی جبکہ 37 مریضوں میں کانگو کی تصدیق ہوئی. ڈینگی وائرس سے پنجاب میں پنجے گاڑ لیے. مزید 126 نئے مریضوں کی تعداد. صوبے میں کنفرم مریضوں کی تعداد 4431 ہو گئی. لاہور میں 34, راولپنڈی میں 60, ملتان میں 13, فیصل آباد میں 7 نئے مریض سامنے آ گئے. گوجرانوالہ میں بھی 5 نئے مریضوں کی تصدیق. مجموعی تعداد 182. پنجاب خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم کی تیاریاں مکمل. راولپنڈی، لاہور اور فیصل آباد میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم 9 اکتوبر تک جاری رہے گی. خیبر پختونخوا میں 2 مرحلوں پر مشتمل مہم کے دوران 74,78,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. بلوچستان میں 24,44,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر. آزاد کشمیر کے شہر میرپور میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع. ڈپٹی کمشنر نے افتتاح کیا. سکران میں فائرنگ سے 4 دیہاتیوں کا قتل. تحقیقات کے لیے GIT کی ٹیم نواب شاہ پہنچ گئی. GIT ٹیم میں کمشنر حیدرآباد، DIG اسپیشل برانچ کراچی، کمشنر شہید بے نظیر آباد شامل. جہاں باغ ہونے والوں کے ورثاء سے ملاقات، واقعے کی تفصیل طلب کی. چلاس کے علاقے رائے کوٹ میں جیپ کھائی میں جا گری. باپ بیٹی جہاں باغ 6 افراد زخمی ہو گئے. گاڑی کو حادثہ اترائی سے نیچے آنے کے دوران پیش آیا. پولیس کے مطابق جیپ میں 8 افراد سوار تھے. زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. لیاقت پور بس اور کار میں تصادم. حادثے کے باعث 3 افراد جہاں باغ. حادثہ اس قدر شدید تھا کہ کار بس کے نیچے آ گئی. جہاں باغ افراد شادی کی تقریب سے واپس آ رہے تھے. وفاقی دارالحکومت میں محفوظ نہ رہا. شہری لوٹنے لگے. روزانہ 2 افراد اغوا. 1 زیادتی کا شکار. 10 موٹر سائیکل، 2 گاڑیاں ہر روز چوری ہونے لگی. اسلام آباد میں 1 ہفتے کے دوران قتل، اقدام قتل، ڈکیتی، رہزنی اور اغوا کی درجنوں وارداتیں رپورٹ. 2 افراد قتل، اقدام قتل کے 8 واقعات. گھریلو چوری کی 70 وارداتیں. 77 موٹر سائیکل، 14 گاڑیاں چوری. 7 روز کے دوران 8 خواتین، 3 مرد اور 1 بچہ اغوا ہوا. 3 خواتین اور 1 نوجوان زیادتی کا نشانہ بنے. راولپنڈی میں موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے خاتون سے پرس چھین لیا. ڈاکوؤں کی طرف سے پرس چھیننے کے دوران خاتون گر کر زخمی ہو گئی. ڈاکو واردات کے بعد فرار. عمرہ ویزا پر بھیک مانگنے کے لیے جانے والا ایک اور گروہ پکڑا گیا. FIA نے 3 خواتین سمیت 8 افراد کو حراست میں لے لیا. FIA کے مطابق اس گروہ کو جاوید نامی ایجنٹ عمرہ ویزا پر سعودی عرب بھیجوا رہا تھا. ایجنٹ نے ان سے 1,80,000 بھی وصول کیا. راولپنڈی میں مبینہ غیر قانونی سوسائٹی روڈن انکلیو انتظامیہ کی بھرتیاں. کمشنر راولپنڈی کے بعد قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی نسیم شاہ کو بھی شیشے میں اتار لیا. روڈن انکلیو نے نسیم شاہ کو برانڈ ایمبیسڈر اور پارٹنرز بنا لیا. روڈن انکلیو کا نسیم شاہ کے ذریعے مارکیٹنگ کا سلسلہ. چچا کے بعد بھتیجا بھی بجلی چور نکلا.
پیر احمد حسن شاہ کا بھتیجا پیر حسنین شاہ گردیزی کنڈا لگا کر بجلی چوری کر رہا تھا۔ لیسکو کے مطابق ملزم چوری کی بجلی سے گھر اور مدرسے میں 3 AC چلا رہا تھا۔ ملزم موقع سے فرار۔ چند روز قبل پیر احمد شاہ بھی بجلی چوری کرتے گرفتار ہوا۔ بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری۔ سیکرٹری پاور ڈویژن کے مطابق اب تک کی کارروائیوں میں 14 ارب 33 کروڑ روپے کی وصولیاں کر لی۔ آئسکو ریجن میں 34 کروڑ 6 لاکھ کی ریکوری اور 216 بجلی چور گرفتار۔ لیسکو میں 3 ارب 85 کروڑ کی ریکوری، 2961 گرفتاریاں ہوئی۔ ہیسکو میں 2 ارب 69 کروڑ کی ریکوری، 35 بجلی چور پکڑے گئے۔ FIA کا ہنڈی حوالہ میں ملوث ملزمان کے خلاف آپریشن جاری۔ گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران 170 مقدمات درج، 239 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ترجمان FIA کے مطابق چھاپوں کے دوران مجموعی طور پر 66 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی۔ ملک گیر چھاپوں کے دوران متعدد پلازوں اور دکانوں کو بھی سیل کیا گیا۔ MD کے ٹیسٹ میں بلوٹوتھ ڈیوائس سے نقل پر مزید 134 مشکوک امیدواروں کی نشاندہی۔ اب تک 300 سے زائد افراد کی نشاندہی ہو چکی۔ پوچھ گچھ کا سلسلہ جاری۔ ان امیدواروں کے پرچے عدالت میں پیش کیے جائیں گے۔ MD کے ٹیسٹ میں 219 امیدوار رنگے ہاتھوں خفیہ بلوٹوتھ کے ساتھ پکڑے گئے تھے۔ پنجاب میں پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے معیار تعلیم کا تعین کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن پرائیویٹ اسکولوں کا امتحان لے گا۔ ناقص نتائج پر متعلقہ اسکولوں کو رجسٹریشن میں تجدید نہیں دی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا اسکول بند کرنے کا فارمولہ کام کر گیا۔ پنجاب میں اشوب چشم کے کیسوں میں نمایاں کمی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پنجاب بھر میں اشوب چشم کے 1134 مریض رپورٹ ہوئے۔ 4 روز قبل ایک دن میں تقریباً 15,000 مریض رپورٹ ہوئے تھے۔ پنجاب بھر میں اشوب چشم کے مریضوں کی مجموعی تعداد 98,627 ہو گئی۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن کا خطرہ ٹل گیا۔ بائیڈن کے آخری لمحات میں کانگریس کے بل پر دستخط۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ پورے مالی سال کے فنڈنگ بلوں کو پاس کرنے کے لیے فوری طور پر کام کرے۔ اگر یہ بل کانگریس سے منظور نہ ہوتا اور ہفتے کی آدھی رات تک بل پر صدر کے دستخط نہ ہوتے تو وفاقی حکومت کو شٹ ڈاؤن کی طرف جانا پڑتا۔ نیو یارک سٹی میں شدید طوفان کے باعث سیلابی صورتحال، ہنگامی حالت کا اعلان۔ سب وے سسٹم، گلیوں اور شاہراہوں میں پانی بھر گیا۔ شہر کے کچھ حصوں میں 8 انچ تک بارش۔ ایک خطرناک جان لیوا طوفان ہے۔ لوگ حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور سفر کرنے سے گریز کریں۔ گورنر پاکستان اور بھارت کی کنڈیشنز ایک جیسی ہیں، غلطیوں سے سیکھتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان شاداب خان کی پریس کانفرنس کہا، ایئرپورٹ اور ہوٹل میں ہونے والے استقبال پر بہت خوشی ہوئی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ ماہرہ خان کی دوسری شادی کی خبریں ایک بار پھر گردش کرنے لگی۔ ماہرہ خان اور ان کے قریبی دوست سلیم خان کی شادی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ تقریب نامعلوم مقام پر منعقد، قریبی خاندان اور دوستوں نے شرکت کی۔ چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی آج سالگرہ۔ خوبصورت شخصیت، دلکش آواز، منفرد ہیئر سٹائل رکھنے والے ہیرو نے فلمی کیریئر کا آغاز فلم ساتھی سے کیا۔ بہترین فلموں میں ارمان، ادلیب، مستانہ ماہی، دیور بھابھی شامل۔ لباس، ہیئر سٹائل اور منفرد انداز کے سبب لالی ووڈ میں وحید مراد جیسی مقبولیت کسی دوسرے ہیرو کے حصے میں نہ آئی۔ معروف پاکستانی اداکار، کامیڈی کے بادشاہ، ٹی وی اور سٹیج کی معروف شخصیت عمر شریف کو مداحوں سے بچھڑے 2 برس گزر گئے۔ عمر شریف کی خدمات کے عوض انہیں نگار ایوارڈ اور تمغہ امتیاز سمیت کئی اعزازات سے نوازا گیا۔ مرحوم 2 اکتوبر 2021 کو جرمنی کے نورمبرگ کے ایک ہسپتال میں 61 سال کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ انہیں کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔